یہی بات یہ کہ میں ہر بندے کو واقعی ہی نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اور بھائی اگر آن دی اسپاٹ اس کمپنی نے آپ کو کچھ دینا ہوتا تو آپ کو یہ 2500 روپیہ دے سکتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ انویسٹر کو جیسے لے کے آیا ہوں، آپ کو پتا ہے سب کو انویسٹر کیسے آتے ہیں اور کس لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا برانڈ بنانے آتے ہیں، کچھ لوگ اپنا نام کمانے آتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو مارکیٹ میں پروو کرانے آتے ہیں لاس کر کے۔ بھائی ادھر فی الحال جن بندوں کو لے کے آئے ہیں ان کی مہربانی ہے، میں تو ان کا احسان نہیں بھولوں گا، کیونکہ انہوں نے اس حالات میں میری کمپنی کا ہاتھ پکڑا، ہماری کمپنی کا، آپ سب کی کمپنی کا ہاتھ پکڑا، جس حالات میں ہمارے ساتھ کوئی سلام دعا لینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ باقی مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ جب ہم مانگتے کسی سے کچھ بھی نہیں، کہتے کسی کو کچھ بھی نہیں، لیتے کسی سے کچھ بھی نہیں، تو یار پھر بھی بدنام ہوتے ہیں فائدہ۔ جو آپ کے ساتھ پہلے تھے، جن کے ساتھ آپ چلتے تھے 24 گھنٹے ہوتے تھے، وہ نہیں رہے۔ ایک بات میری آج واضح یاد رکھنا، اگر یہ لاسٹ کرن بھی آپ اپنی بجھا دیں گے نا تو پھر انشاءاللہ عزیز بفضل خدا پھر آپ کی یہ پرچیاں بالکل ایک ردی کا کاغذ ہی رہیں گی۔ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ حقیقت کبھی بناوٹ کے اصولوں سے چھپتی نہیں ہے، حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ جس معنی مرضی میں ہو۔ اور مجھے ان بندوں کی قطعاً ضرورت نہیں جو اپنے لیے جنگ لڑے، نہ مجھے ان بندوں کی ضرورت ہے جو دوسروں کے لیے جنگ لڑے۔ آج بھی ہے، آنے والے وقت میں بھی ہے، اور رہے گی بھی انشاءاللہ۔ زندگی رہے تب، اگر زندگی نہیں ہے تو پھر کچھ ہی نہیں ہے۔ باقی آپ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کبھی کوئی غم نہ دے، کبھی کوئی ایسی تکلیف نہ دے کہ جس میں آپ کو کوئی پریشانی آئے، نہ آنے بھی دے اللہ پاک، کیونکہ آپ سب ہی بھائی ہیں اور اس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ لاس کرن بھی اپنی بجھا لو گے، یہ راس روشنی بھی اپنی ختم کر لے گا تو پھر بھائی ٹھیک ہے، اندھیرے کی زندگی جینا شروع کر دو۔ میری تو ایک جان ہے، نو ڈاؤٹ کچھ نہیں ہوتا۔ جو چل رہے ہیں انشاءاللہ وہ چلیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جو اپنے راستے خود بنانا جانتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، جو اپنے راستے خود بنانا جانتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے پیچھے سہارا لیتے ہیں وہ کبھی جینا سیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسروں کے لیے جینا ایسا ہے کہ جیسے آپ بہت ہی بیوٹیفل لائف جی رہے ہو، لیکن بیسیکلی آپ جو لائف نظر آتی ہے وہ بہت گھٹیا ہوتی ہے، آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، اس میں بڑی درپیش آتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، لیکن نہیں، ایٹ دی اینڈ جس وقت اس کا پھل بنتا ہے، پکتا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ نے لاکھوں جانوں کی زندگی بچا لی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر میرے خیال میں میرے بھائیوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو بے شک بھائی آپ سب کو اپنا حق ہے، جو آپ کا دل گواہی دیتا ہے، جو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے، آپ وہ کریں، کسی کی بات پہ نہ لگیں، میری بات پہ یا کسی کی بات پہ نہ لگیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ چیز وہی آتی ہے، پنجابی کی زبان ہے کہ دکھتی ہے تو بکتی ہے۔ چلیں گے بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بلا وجہ ان لوگوں کی موت اپنے سر پہ لوں جو چلنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ اور بھائی جان 7-8 یار ہوں نا، آپس میں چلتے ہوں تو ان کی نہیں بنتی۔ 8 یاروں کے 2-3 لیڈر ہوتے ہیں، 8 یاروں میں بھی 2 لیڈر ہوتے ہیں ہمیشہ، اور دونوں کی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہم مار ہی تب کھاتے ہیں کہ جب ہم ایک بندے کو سلیکشن کرتے ہی نہیں ہیں، کسی ایک پہ اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں، اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک بندے نے آپ کو پلان بنا کے دیا ہے کہ آپ ایسے کلیئر ہو، یہاں سے آؤ، وہاں سے ایگزٹ ہو کے نکل جاؤ، بھائی ٹائم کون سا ہے؟ ہفتہ 10 دن، 5 دن، 2 دن، 3 دن، واہ 45 ڈے ویٹ کرتے رہے آپ، تب کدھر تھے آپ لوگ؟ آپ بھی نہیں کرتے تو نہ کریں بھائی جان، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے۔ باقی میں تو یہی کہوں گا کہ جو کام کر رہے ہیں اور جو اس کے خواہش مند ہیں وہ چلتے رہیں، لیکن میں اپنے پلان سے قطعاً نہیں ہٹوں گا کبھی بھی۔ وہ یہ کہ میں سب کے لیے ایک ہی ہے، بے شک وہ میں ہوں، بے شک وہ آپ ہیں، بے شک وہ آپ کے کوئی عزیز ہیں یا میرے کوئی عزیز ہیں، یہ پلان سب کے لیے ایک ہوگا، ایکول، برابر۔ قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ جس کی پہنچ کسی تک نہیں وہ ناٹ کلیئر باقی سب کلیئر، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہونا بھی نہیں دینا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نکلے ہی
اس مقصد کے لیے ہیں کہ ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے، اور کلیئرنگ کا مقصد ہی یہ ہے ہمارا کہ ہم وہ جانیں جن کی پہنچ نہیں ہے کسی حد تک، وہ لوگ جو گروپوں میں بھی نہیں آ سکتے۔ کل رانا پرویز صاحب میرے ساتھ ہی تھے، ان سے پوچھ لینا کہ ہم 160-70 کی سپیڈ سے میں آ رہا تھا انہیں چھوڑنے فیصل آباد، تو رانا صاحب اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے حقیقت بتانا ہے۔ ہمارے یہاں کالا شاہ کاکو سے پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی بندے مرے ہوئے تھے 1-2، ہم 160 کی سپیڈ میں تھے، اچانک ہی میرے مالک نے بچایا، یہ نہیں پتا کیسے بچایا ہے، لیکن میں نے رانا پرویز اور عثمان اور ایک دو اور ساتھ تھا، میں نے ان کو یہ لفظ کہا تھا، راشد بھائی تھے میرے خیال میں، ان کو یہ لفظ کہا تھا کہ ہم مرتے نہیں ہیں۔ مرتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ یقین ہے اللہ پہ، وہ اس لیے یقین ہے اللہ پاک پہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سچے دل سے چل رہے ہیں۔ جب آپ سچے دل سے چلتے ہو تو آپ کو کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی بھائی جان، بس آپ کی سچائی قائم ہونی چاہیے، مقصد نیک ہونا چاہیے۔ تو جن کے مقصد نیک ہوتے ہیں وہ کبھی ڈوبتے نہیں ہیں، ڈوبتے وہی ہیں جن کے اندر تھوڑا سا لالچ ہو، لالچ ایسا ہو کہ لوگوں کی تباہی کا ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اور نہ آئے گی۔ اور بھائی جان ایک اور، یہ باتیں میری شاید آپ کو بہت زیادہ کڑوی لگی ہوں، میں نے تو اپنے اندر میں جو باتیں تھیں میں نے کر دی، ٹھیک ہے، میرے آج بھی وہی الفاظ ہیں اور آنے والے وقت میں وہی الفاظ ہوں گے کہ انشاءاللہ عزیز جب تک ہوں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے متعلق مجھے پتا چل رہا تھا کہ کسی نے کہا تھا جی میرے دوست نے کہ رانا آصف نے پاسپورٹ بنا لیا ہے، اگر میری یہ دیکھیں ویسے سب سن رہے ہیں، میرے خیال میں لاکھوں لوگ سنیں گے، اگر رانا آصف کا پاسپورٹ بنا کوئی ثابت کر دے نا کہیں سے بھی تو میں اپنی زبان اتروا دوں گا، آنکھیں نکلوا دوں گا۔ میں نے تو پاسپورٹ بھی اسی ڈر سے نہیں بنایا کہ کہیں یہ نہ کہیں جی میں نے لو جی پاسپورٹ بنا کے جانے لگا ہے، یار آپ کے اندر ہی ہوں، اور میرے ساتھ میرے خدا کی مدد ہے اس اللہ پاک کی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا مالک انشاءاللہ عزیز اگر جب تک میں آپ کے لیے چلتا رہا تو میں کبھی بھی نہیں مروں گا، ناٹ امپاسبل، پاسبل ہی نہیں مروں گا۔ باقی میں اس سے زیادہ کچھ اور بھی نہیں شیئر کر سکتا آپ کے ساتھ، باتیں تو بہت میرے اندر ہیں، لیکن وہ گالیاں دینا، وہ ایک دوسرے کے اوپر الفاظ ہٹ کرنا، وہ ایک دوسرے کو غلط کہنا، وہ چیزیں پتہ نہیں کیسے مر گئی اندر سے، اللہ پاک کو بہتر پتا ہوگا کیسے مر گئی اندر سے، لیکن مر گئی ہیں فی الحال، وہ چیزیں رہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جو دیتا ہے اس کی اپنی غور گردن ہے، جو نکالتا ہے اس کی اپنی غور گردن ہے، اللہ اسے ہدایت دے، میں تو اللہ اس کو ہدایت دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ باقی پھر بھی اگر میرے ان الفاظوں میں کچھ الفاظ ایسے ہوں کہ جو نان ایکسیپٹیبل ہوں، جس کے اندر بہت زیادہ غلط بات کی ہوں، تو میں معذرت چاہتا ہوں سب بھائیوں سے۔ باقی یہ یقین دہانی ضرور دلواؤں گا کہ انشاءاللہ عزیز بفضل خدا جب تک ہیں ایک ساتھ رہوں گا آپ کے، اور چلتا رہوں گا، رستے جتنے مرضی ہموار ہیں، جو مرضی ہیں، مشکلاتیں تو ابھی بھی سہ رہا ہوں، سب کو پتہ ہے جو ساتھ دوست چل رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ میں کیسی کیسی مشکلاتیں سہ رہا ہوں، کیسی زندگی جی رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، کسی کو بھول نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں، اپنی شبستہ میں، اپنے بستروں میں بیٹھ کے مزے لینا اور بات ہے، روڈوں پہ زندگی گزارنا اور بات ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج رات کہاں پہ آنی ہے۔ جب احمد سیال باہر تھا تو ہم سب کہتے تھے یہ پکڑا جائے، یہ پکڑا جائے، پکڑا جائے، پکڑا جائے، پکڑا جائے، جب پکڑا گیا تو اب سب کہتے ہیں یہ باہر آ جائے۔ ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہیں گے تو ہمیں کوئی کسی قسم کی مشکلات نہیں آئیں گی یار۔ آپ کے ساتھ لاکھوں دعائیں ہیں، لاکھوں دعائیں بہت ہی کم بندوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ کی لائبلٹی اتارنے میں، آپ کا پیسہ واپس لینے کے لیے جنگ کر رہا ہوں، جیسے کیسے بھی کر رہا ہوں، تو مجھے اللہ ثابت قدم رکھے، ورنہ اللہ پاک نہ ہی رکھے تو بہتر ہے، اپنے پاس بلا لے تو بہتر ہے۔ یا سنا تو بہت تھا کہ داتری کو ایک طرف اور بندوں کو، انسانوں کو دو طرف ہوتی ہیں، اور یہ دیکھ بھی رہا ہوں بڑے حقیقت معنی میں، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے،
یار میری ایک بات کا جواب تو دیں. پرانی مینجمنٹ نے جو بھی کہا ہوگا, سب نے جو کہا ہوگا, میں نے آپ سے مانگا کیا ہے؟ کچھ لیا تو نہیں ہے یار. میری یہی غلطی ہے کہ میں آپ کی جان بچانے کے لیے اپنے گلے میں نے پھندا ڈال لیا ہے. کوئی ایسا بیوقوف انسان دکھائیں تو صحیح مجھے. ہے آپ کے پاس کوئی ایسا بیوقوف انسان کہ جس نے اپنے آپ کو مار کے, اپنے آپ کو عذاب میں ڈال کے آپ کے لیے جنت کا سوچتا ہو؟ خدا را 2 نفل نماز پڑھ کے نا صرف سوچنا, اللہ سے دعا مانگ کے یہ سوچنا کہ اللہ پاک جو بندہ کسی کے لیے جیتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک دفعہ دیکھو تو صحیح, اگر آپ کے قریب کوئی مسئلہ کسی کا بنتا ہے تو اس کو اپنے سر پہ لے کے دیکھو. یار ہم تو 500,000 کا کسی کا مسئلہ سر پہ نہیں لیتے, تو یہاں پہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا ہے. نہ تو میں شادی شدہ ہوں, بالکل ینگ لڑکا ہوں, پہلے ایسی اچھی لائف جی رہا تھا جس کا شمار ہی نہیں تھا. ابھی بھی الحمدللہ لائف اچھی ہے میری, بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں لوگوں کے لیے جی رہا ہوں, وہ مجھے پتا ہے. لیکن یہ کیا چاہتے ہیں لوگ, مجھے یہ بتا دیں بھائی. اگر میری موت سے آپ کو بہتری ہے تب بھی بتا دیں, اگر میرا پیچھے ہٹنے سے آپ کی بہتری ہے تب بھی بتا دیں, اگر میرے پکڑے جانے سے آپ کی بہتری ہے تب بھی بتا دیں. کچھ سلیکشن تو کر دیں ایک, یا میرے ثابت قدم رہنے سے آپ کی بہتری ہے تب بھی بتا دیں. ایک سلیکشن کر لیں, ایک ڈیسائیڈ کر لیں. اور پنجابی دی مثال ہے, جنہیں منہ انیاں گلاں ہوندیاں نے. ایک سلیکشن سب مل بیٹھ کے کر لیں تو بہتر ہے. اور سلیکشن جب تب کرنا 2 نفل پڑھ کے صرف دعا مانگنا کہ یا اللہ پاک ہمیں ایک سائیڈ پہ رکھ, لیکن ہم لوگوں کے لیے چلنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا. اور بھائی اپنے آپ کو مار کے نا بہت ہی کم لوگ چلتے ہیں کسی کے لیے. بڑا دیکھا ہوا ہے میں نے, آج نہیں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں. لیکن میں پھر بھی دوبارہ یہی ریکویسٹ سب سے کروں گا کہ خدا را تھوڑا سا احتیاط کریں, تھوڑی سی. ان لوگوں کو کلیئر ہونے دیں جو ہونا چاہتے ہیں. یا تھوڑی سی مسکراہٹ تو آئی ہے لوگوں کے چہروں پہ, اس مسکراہٹ کو کیوں چھین رہے ہو یار. وہ پھر ایک مثال دینی پائے گی, انہیں کہا تیرا جانا کھ نہیں, ساڑا رہنا کھ نہیں. بھئی اپنی پبلسٹی کے لیے, اپنے آپ کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر معذرت اگر کچھ غلط بات کی ہو, اگر ٹھیک کہتا ہوں تو ہمارے ساتھ چلیں.